کل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہاں، اس کائنات پر میرے اللہ کا راج ہے، اور ساری کامیابیوں کی چابیاں اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، تو ساری کامیابیوں کی انتہا جنت اللہ کی رضا ہے، وہ میرے نبی لے کر آئے، میرے نبی لے کر آئے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اسی نسخہ کیمیا کو رکھ دیا ہے تاکشوں میں۔ صرف ختم شریف کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تراویح میں پڑھنے کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تعویذ وظیفوں کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، کبھی بطور رہبری کے کھولا ہے کہ قرآن مجھے رہبری دیتا ہے، کبھی بطور عشق و محبت کے کھولا ہے کہ میرے محبوب کا کلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ اللہ، تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن، پھر میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑی ہستی گزری، ایک باندی پہ عاشق تھے، خراسان، سرد راتیں، عشاء کے بعد جو بیٹھے گفتگو کرتے کرتے فجر کی اذان ہو گئی، کہنے لگے ہے مؤذن بڑا دیوانہ ہے، ابھی تو رات آدھی تھی اور اذان دے دی، تھوڑی دیر کے بعد صبح کی سفیدی نظر آئی، ارے رات بیت گئی، ایک عورت کے عشق میں ساری رات بیت گئی۔ ایک جھٹکا لگا کہ ہائے، جو اصل محبوب ہے اگر میرا دل وہاں لگ جائے تو کیا ہوگا، یہ تو ایک عورت ہے جس سے ساری رات میری بتا دی، مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اس ادھیڑ بن میں سارا دن گزرا، رات کو خواب آیا کہ ایک بلبل ایک شاخ پہ بیٹھی ہوئی یہ آیت پڑھ رہی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے اور دل اللہ سے ڈر جائیں، آنکھ کھلی، آ گیا۔ کہ آج عبداللہ بن مبارک کا نام 800 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد لیا جا رہا ہے۔ قرآن کلام ہے، میرے رب کا زندہ جیتا جاگتا کلام ہے، میرے رب کی ذات سے نکلا، میرے نبی کے سینے پر اترا اور آپ کی زبان مبارک سے کائنات تک پہنچا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، میرے رب کے کلام کی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے ہمارے ایڈوائزر کون ہیں، ہمارے رہبر کون ہیں؟ نہ اللہ کا کلام، نہ نبی کا فرمان، تو اندھیروں میں بھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوں۔ اندھیری رات کے مسافر منزلوں پہ نہیں پہنچا کرتے، صحراؤں میں گم ہونے والے راہیوں کے لیے بھوک اور پیاس سے مرنا ہی مقدر ہوتا ہے، کالے پہاڑی سلسلوں میں گم ہو جانے والوں کے لیے منزل وہ دستیاب نہیں ہوا کرتی، پہاڑوں سے ٹکرا کے مرنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ جس امت نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کے نبی کو بھی چھوڑ دیا، اس کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، میں اسلامی معیشت کیا سمجھاؤں؟ اسلام تو پیغام عشق ہے، عشق ہوتا ہے تو عاشق ہوں میں بدنے تو پنجابی سمجھ آمنی کہ نہیں آمنی، پر چلو مزہ ہی لے لیا ویجے، عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار الا میں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائی نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے پمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تیراز نہ بننے۔ اور پہلے اللہ رسول سے محبت پیدا ہوگی، پھر اسلامی معیشت سمجھ میں آئے۔ خشک چشموں میں پانی نہیں، تم آبشاریں بنانا چاہتے ہو، دریا سو گئے تم ڈیم بنانا چاہتے ہو، پلاسٹک کے پودوں میں پھول دیکھنا چاہتے ہو، مصنوعی گلستان میں تم بہار دیکھنا چاہتے ہو، نہیں آئے گی۔
پہلے اس سے آباد کرو، یہ جو یہاں ہے، یہاں یہ، اس سے اللہ رسول کی محبت سے آباد کرو، یہاں کوئی تیسرے کا گزر نہ ہو. عدل العوادل حول قلب الطائه وهو الأحبة منه في سودائه القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه. اسے زندہ کرو، اس سے اسلامی معیشت میں مجھے تو میں کیا سمجھاؤں گا، یہ زندہ ہو. بچی کی شادی نہیں ہوتی تو ماں بھی پانی مانگے تو وہ 100 بہانے کرتی ہے پلانے کے، اور اپنے بھائی مانگے تو کہہ دیتی ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں خود پی لے. اور یہی جب ماں بن جاتی ہے اور اس کی ممتا جاگتی ہے تو پھر اپنے بچے کے لیے ساری ساری رات اٹھتی ہے. جو ایک گلاس پانی نہیں پلا سکتی تھی اور جو ساری رات بچے کے لیے ساری رات. ایک دفعہ میں اپنے عزیزوں کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا تو ان کا چھوٹا بچہ ساری رات روتا رہا اور اس کی ماں ساری رات لے کر اس کو پھرتی رہی، ساری رات. یہ ایک گلاس پانی پلانے کے لیے تیار نہ تھی جب یہ بہن تھی. جب یہ ماں بنی ہے تو اب ساری رات جاگ رہی ہے. اب اس کو مشقت میں مزہ آ رہا ہے. آپ جا کے کہہ دو بیٹی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنا بچہ ہمیں دے دیا کریں رات کو اور صبح ہم سے لے لیا کریں، آپ رات آرام سے گزاریں، بچہ ہمارے پاس رہے گا، ہماری کسٹڈی میں رہے گا. ہائے توبہ، ہائے میں اپنا جگر کاٹ کے تمہیں دے دوں. اے میرے بھائی بہنوں، ایسی جب اللہ رسول کا عشق جاگے گا نا پھر آپ کو مجھے نہیں بلانا پڑے گا جیسا اسلامی معیشت سمجھا. یہ کوئی قانون کی کتاب تھوڑا ہی ہے، یہ تو کلام عشق ہے، پیغام عشق ہے. مر مٹنے کا نام دین ہے، از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب تیرا وعدہ ہے تو جنت میں دیدار کرائے گا، تو یا اللہ تیرے عشق میں لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، نیزوں سے چھلنی کر دیے گئے، آگ میں راکھ بنا دیے گئے، پتھروں میں دبا دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے، شیروں کے آگے ڈال دیے گئے جنہوں نے بھمبوڑ کے بوٹی بوٹی بنا دیا. یہ سب تیرے عشق میں ہوا بغیر دیکھے، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہو. ہماری تعریف تو کربلاؤں سے سجی ہوئی ہے. یہ امت تو اللہ پہ قربان ہو کے مزہ لیتی ہے. لٹا کے سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. سارے سکندر لٹیرے ہی آئے ہیں، کبھی تیمور کا نام رکھا، کبھی چنگیز کا نام رکھا، کبھی کوئی نام کبھی کوئی نام. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے. لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، تمہارا بینک اسلامی ہو یا کنونشن ہو، لے آؤ لے آؤ لے آؤ. کی جوڑی کوئی. اسلام تو لٹانے کا سبق سکھاتا ہے، بینک جوڑنے کا سبق سکھاتے ہیں، جوڑی کوئی نہیں. اسلام سخاوت کا دین ہے اور آج کی تجارت بخل کا دین ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا. اس کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کہ جب میں راضی ہوں گا اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار لوگوں کو دوں گا، والمال فی سمحائہم، پیسہ سخیوں کو دوں گا، وامطر علیہم ابان حصادہم وامطر علیہم ابان زرعہم امنہ ابان حصادہم. موسیٰ جب کھیتی کاشت کریں گے میرے بندے بارش کروں گا، اگ جائے، جب پک جائے گی بارش روک لوں گا تاکہ اٹھا لیں، اور حکومت سمجھداروں کو دوں گا، پیسہ سخیوں کو دوں گا، خرچ کریں. یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ کہ موسیٰ امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم. موسیٰ جب وہ کھیتی کاشت کریں گے تو بارش روک لوں گا، جب وہ پکنے پر آئے گی تو برسا دوں، بے وقوف لوگوں کو حکومت دوں، نکموں کو حکمران بناؤں گا، اور بخیلوں کو پیسہ دوں. بھائیو اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح اس کے اوپر جسم ہے. تجارت، زراعت، حکومت، سیاست، قضاء، عدالت، معاشرت، بازار، کھیتی، گھر، خامن، بیوی، بچے، ماں باپ، دوست، احباب،
یہ حج، عمرے، زکوٰۃ، معاملات، یہ سب قانون، عدالتیں، یہ سارا جسم ہے. اب جس طارق جمیل کے جسم سے روح نکالو تو اس کے بیٹے کہیں گے میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. کوئی نہیں آکھے گا ابا جی نو چاہو، آکھن گے ڈیڈ باڈی چاہو. تو ساری امت تو ڈیڈ باڈی ہے. اللہ رسول کی محبت روح ہے، روح ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے اللہ کا فضل ہے کمزور بہت، کمزور بہت، جان نکلی ہوئی ہے اس میں سے. تو پہلے وہاں سے تعلق بنانا پڑے گا. جس کا علم بے خطا، جس نے سکھایا، جو وَعَلَّكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب میں نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، میرے حبیب میں نے آپ کے سینے پر وہ اتارا جو کسی کے سینے پر نہیں اتارا. میں نے آپ کو وہ علم دیا جو کسی کو نہیں. علم تو اللہ کی صفت، وہ نیوٹن کی صفت نہیں، آئنسٹائن کی صفت نہیں ہے، وہ گولڈ سمتھ کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. کارل مارکس کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ نے بے خطا علم اتارا اپنے حبیب کے سینے پر. اس کو چیلنج کر کے دکھاؤ کہ یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. اس حبیب جیسا کوئی لاؤ، ایسا علم، ایسا گھر، ایسا خاندان، ایسی نسبتیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم. دیکھو شخصیت میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، چیز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، آواز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، منظر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے، گھر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے. میرے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کاملہ نہیں کہا کہ میرے نبی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے. یہ بڑا عجیب آپ کو فرق بتا رہا ہوں. کامل نمونہ نہیں فرمایا، حالانکہ آپ کامل نمونہ ہیں. کہ کامل کا لفظ ہیوی بنتا ہے دماغ پر آ کے نا، ہیوی ہو کے کامل. او بھئی ہم تو کامل ہے نہیں، کیسے کریں گے؟ میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے سب سے حسین نمونہ ہیں، اور حسن کے لیے طبیعت آمادہ ہے. حسین بچوں کو ڈراؤنی شکل دکھاؤ تو وہ رونے لگتا ہے، اور اسے ہنس کے دکھاؤ تو وہ بھی ہنسنے لگتا ہے. اتنی چھوٹی عمر سے حسن اور بدصورتی کا ادراک پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر. تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی خوبصورتی کی لاجک دلائل مانگے تو ہم تو 100 لتر مارو. میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی تمہارے لیے حسین نمونہ ہیں. حسین، اسوۃ حسنہ، حسین نمونہ. ایسا حسین زندگی کا طریقہ کوئی نہیں لایا، کسی کے پاس کوئی نہیں. پہلے اس کے حسن کو ڈھونڈ جو اپنی ذات میں ایسے حسین تھے کہ ایک اماں کے 2 لفظ کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم حسن الخلق في عينيه دعج في صوته سحل في عنقه سطع في لحيته كثافة. آپ ہجرت کے سفر میں تھے، ایک جگہ رکے، ایک بوڑھی اماں سے تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع ملا، دودھ پیا، چلے گئے. وہ آپ کا حلیہ بتا رہی کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہے، جیسے چاند کوئی انسانی روپ مل گیا ہو. جدھر سے دیکھتی تھی حسن حسن نظر آتا تھا. قسیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے سے آنکھ نہیں بھرتی تھی، جی چاہتا تھا اور دیکھوں. وسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے، اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں. یہ ایک ہی آئے ہیں، ایک ایک وہ میرے نبی. قسیم، جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے. وہ کون ہیں؟ میرے نبی، آپ کے نبی. وہ ایک ہیں، ایک ہیں. حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک سارا حسن ہی حسن ہے. آواز میں جادو، آنکھوں میں حسن، گردن لمبی، داڑھی بڑی خوبصورت، چہرہ بڑا چمکتا، آنکھیں بڑی گہری، پلکیں بڑی دراز، ہمیں بڑی گول، ماتھا بڑا کشادہ.
چہرہ چاند کی طرح گول. حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما تھے، 14ویں چاند کا چاند آسمان پر تھا اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی. تو میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. اسوۃ حسنہ، جو ذات ایسی حسین ہو اس کا پیغام کتنا حسین ہوگا، اس کی زندگی کتنی حسین ہوگی. پھر آپ کو خاندان سب سے حسین دیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ساری کائنات کو نچوڑ کے عرب بنائے، عرب کو نچوڑ کے مضر بنائے، مضر کو نچوڑ کے قریش بنائے، قریش کو نچوڑ کے ہاشم بنائے، ہاشم کو نچوڑ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کی جان. والضحا ایک ترجمہ امام رازی نے کیا، لہذا میں آرام سے کر دیا کرتا ہوں. والضحا واللیل اذا سجا، ساری تفسیروں کا ترجمہ روشن دن کی قسم، تھم ٹھہر جانے والی رات کی قسم. امام رازی نے یہ کیا ہے، لیکن 2 ترجمے اور کیے ہیں، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. والضحا، آپ کے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا، آپ کی ستاری کی چادر کی قسم. تیسرا ترجمہ جو میرے دل کو لگتا ہے، ٹھکتا اور اگلے مضمون کے ساتھ بہت جڑتا ہے. والضحا، آپ کے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. یہ امام رازی نے کیا ہے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ کو بھلا چھوڑ سکتا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سب سے عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان، کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جنت کے سردار بنے. میرے نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے. کسی نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے. میرے نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ. ہاں، تو آپ کا کیا خیال ہے، بینک بیلنس بنا کے یہ ملی تھی سرداری؟ واقعہ پورا سناتا ہوں، یاد آ گیا. ہاں، آپ کو پتا چلا میری بیٹی بیمار ہیں، تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے. تو عمران بن حسین ایک سردار، عرب سردار ہیں، وہ ساتھ تھے. تو آپ نے دستک دے کر فرمایا بیٹی میں آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں. عمران آپ نے تو حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا ابا جان میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں، میں پردہ کیسے کروں؟ عمران آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ نے اپنی چادر اندر دی کہ بیٹا میری چادر سے اپنے جسم کو لپیٹ لو. تو باپ کی چادر سے جسم لپیٹا، اندر آئے، حال پوچھا تو باپ کی قربت سے چند آنسو نکل آئے. کہا یا رسول اللہ، بھوک بھی کئی دنوں سے چل رہی ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں، اور بیماری آ گئی ہے، دوا کا کوئی سامان نہیں ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، طائف میں پتھر کھا کے نہ رونے والا بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا. گلے لگایا اور چند آنسو میرے نبی کے بھی آنکھوں میں سے گالوں پر آئے. اور کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر گئے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. واہ یا رسول اللہ. آج ان کی امت کہتی سود کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتے. بیٹی نہ رو، آج 3را دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. اور میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ میں کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ فقر والی نبوت چاہیے، یہ خزانوں والی نہیں چاہیے. اب کہا میری بیٹی تیری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. فاقوں سے تاج ملا جنت کی سرداری کا، سونے چاندی کے زیور سے نہیں ملا یہ سردار. کفا بکی شرف، تیرے لیے یہی کف. 89 میں حج پہ مدینہ منورہ میں ٹیکسی پہ سوار ہوا، ایک جگہ جا رہا تھا، اشارے پر ٹیکسی رک گئی. میرا ڈرائیور بوڑھا بدو تھا، تو ایک ٹیکسی اور آ کے رکی. یہ دونوں آپس میں، چھوٹا سا مدینہ تھا اس وقت، تو جاننے والے تھے، سلام دعا ہوئی.
تو یہ میرے والا پوچھتا ہے اس والے سے، میرے شلوار کرتے کو دیکھ کر اس نے آگیا تھا پاکستانی بدھو بیٹھے انور بھی دا کیا پتا، تو سوکھ ہو کے بول رہا ہے کیف الموسم، بھائی سیزن کیسا جا رہا ہے، وہ حج سیزن، وہ کہتا ہے بارے بڑا ہی ٹھنڈا جا رہا ہے، آج سارا دن میں 20 ریال کمائے ہیں، یہ ظہر کے بعد کا ٹائم ہے۔ تو وہ کہتا ہے صدقت هذا اول من رکب معی، کہتا سچ کہتے تو یہ بھی پہلی سواری جو میں نے اٹھائی، زور سے ایسی فارغ پھر رہا ہوں۔ اچھا، ایک دم اشارہ کھلا جو بات میرے دل کو کھا گئی، اور میں اسے کبھی کبھی بیان کرتا ہوں۔ جب اشارہ تو اس کو زور سے کہتا، یہ بڈھا، لا تحزن، کوئی غم نہیں، کفا بنا شرفن جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں، ہمیں یہی شرف بہت، ہم مدینے میں رہتے ہیں، ہمیں یہی عزت بہت، کفا بنا شرفن جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پمفلٹ موجود ہیں، آپ آسانی سے اس کو فالو کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مینا بکروں سے بھرا پڑا، ایک بکرا دے دو، 2 دے دو، 4 دے دو، 5 دے دو، جتنے مرضی دے دو، وہ ہو جائے گا۔ تو جب تم اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہے ہو تو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین حج کیا ہے؟ الحج والثج، سب سے بہترین حج ہے لبیک کہنا زور زور سے، اور قربانی کرنا اپنی وسعت کے ساتھ، خون بہانا، قربانی کرنا۔ ہمارے نبی اگر اپنی طرف سے قربانی کر دے تو ایک بکرا ذبح کر دیتے، ایک دمبا ذبح کر دیتے، ایک مینڈا چھترا۔ ساری زندگی ہمارے نبی عید قربان پر 2 قربانیاں کرتے، 2 چھترے، ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک امت کی طرف سے کرتے تھے، تو لیکن جب آپ نے حج کیا تو آپ نے کتنی قربانیاں فرمائیں؟ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھے، تو آپ اور حضرت علی کے اونٹ مشترکہ مل کر 100 تھے، 100، تو وہ 100 اونٹ میں سے آپ نے 63 اونٹ الگ کروا لیا، ہر سال کا 1 اونٹ، اور 1 اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، ایک میں 7 ہوتی ہیں۔ پھر ان میں سے 5 کو الگ کیا، 5 میں سے 1 کو سامنے لایا گیا اور اس کو کھڑا کر کے آپ نے ذبح کیا، کھڑا، اس کے یہاں یوں برچھا مارا، تو یہاں تو جانور ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو، جب اس کو برچھا لگتا ہے تو وہ شور میں جاتا ہا کرتا ہے، لیکن جب وہ اس اونٹ کو لگا نبی کے ہاتھ سے برچھا تو اس کی خوشی سے ہائے نکلی، اور پیچھے جو اونٹ کھڑے تو ان میں جنگ شروع ہو، ہر اونٹ رسی توڑ کے آگے بڑھ کے ذبح ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میں پہلے ذبح نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف با امید آن کے روزے با شکار خواہی آمد، کہ آج سارے جنگل کے ہرنوں کو انتظار ہے آج ہمارا محبوب شکار کرنے آ رہا ہے، تو ہر ہرن گردن جھکا کے کھڑا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں۔ تو یہ شعر میرے نبی پہ فٹ آتا ہے کہ سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی اور ہر ایک کا زور تھا میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں۔ آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اور پرچہ پھینک دیا، اور اپنی بیویوں کا حصہ اس میں نہیں رکھا، بیویوں کے لیے الگ قربانی کی، بیویوں بیگمات کے لیے الگ قربانی کی، اور اپنے 63 اور 7 ہر اونٹ میں، اور یہاں تک فرمایا کہ علی جو گوشت بنائے اس کو مزدوری گوشت میں سے نہیں دینی، میں الگ سے دوں گا، اس کا ہر ٹکڑا اللہ کے نام پہ جانا چاہے، گوشت میں سے مزدوری بھی نہیں دی، الگ سے مزدوری دی۔ اور پھر فرمایا کہ آؤ بھائی جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے۔ پھر فرمایا حضرت علی سے کہا ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے لو اور ایک دیگ چڑھا دو، تو وہ ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے کر دیگ چڑھائی، پھر آپ نے اس کے پکنے کا انتظار کیا، جب وہ تیار ہو گئی تو پھر آپ نے حضرت علی نے چند اور صحابہ نے مل کر اس کا گوشت کھایا، شوربہ پیا، اور پھر اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اب مالدار لوگوں قربانی کرنا دل کھول کے، ماڑے جانور نہ تلاش کرنا، بے سستا کڑا لبدا ہے، اللہ کے نام پہ لگانا، جھگی پھونک تماشا ایک ہماری پنجابی کی مثال ہے، لگا تو صحیح پھر دیکھ آتا کیسے ہے واپس۔ ایک صحابی ہیں ابو الدحداح، ایک آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف له اضعافا کثیرا، تو وہ ایک انصاری صحابی نے آیت سنی، وہ بھاگے ابو الدحداح، ارے آج عجب آیت آئی ہے، کیا
کہ اللہ کہہ رہا کوئی ہے مجھے قرضہ دے میں واپس کروں کئی گنا کر کے. تو ابو الدحداء آئے دوڑے دوڑے, یا رسول اللہ کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے قرضہ دو میں واپس کروں؟ ہاں. یا رسول اللہ اللہ کو کیا ضرورت قرضہ مانگنے کی, کہ اللہ چاہتا ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے. کہا اچھا اگر میں اللہ کے نام پہ دوں تو آپ وعدہ کرتے ہیں میری جنت کا؟ ہاں وعدہ. کہ میری بیوی کی جنت کا؟ کہا وعدہ. کہ میرے بچوں کی جنت کا؟ کہا ابو الدحداء تو زیادہ ہی مانگتا جا رہا ہے, پر تیرے بچوں کا بھی. یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں, میرے 2 باغ ہیں دونوں اللہ کے نام پہ صدقہ. ہم کہا نہیں ایک دے دو, ایک رکھ دو, ایک بچوں کے لیے رکھو ایک اللہ کے نام پہ دو. اچھا پھر میرا وہ باغ جس میں 600 کھجوریں ہیں کو میں نے اللہ کو دے دیا. ہم کہا ٹھیک ہے جا تو تیرے بچے تیری بیوی جاؤ جنت. انہوں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور باغ میں نہیں گئے, باہر کھڑے ہو گئے کہ کہیں اندر جا کے نیت نہ بدل جائے. جیسے یعنی لوگ سودے سے پھرتے ہیں, تھوڑا سارے لٹو بنے ہوئے, 4 پیسے اوپر گیا سودے سے پھر گئے, 4 پیسے نیچے گیا سودے سے پھر گئے. جیسے ایمان اور زبان کا بول کوئی چیز ہی نہیں. پیسہ ہی خدا بناؤں بھائی, پیسے کے پیچھے ایمان بھی بک رہا ہے, عزت بھی بک رہی ہے, غیرت بھی بک رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, ایک جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. سارا کراچی جھوٹ اور دھوکے کا. کراچی نہیں, میرا ملتان لے لو, لاہور, سندھ, بلوچستان لے لو, سرحد لے لو, جھوٹ جھوٹ جھوٹ, دھوکا دھوکا دھوکا. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا, دھوکا نہیں دے سکتا. ساری تجارت سارا سب کچھ کس پہ آ چکا. تو آپ باہر کھڑے ہو گئے, کہنے گئے ام الدحداء بیوی کو بلا, کہا کیا ہوا؟ کہ باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ. کیوں؟ کہ باغ اللہ کو دے دیا. اچھا اس کے بدلے میں تیری میری بچوں کی جنت پکی ہو گئی. ان کا ربح البیع ربح البیع, مبارک ہو مبارک ہو, بڑا اچھا سودا کیا, بڑا اچھا سودا کیا, بڑا اچھا سودا کیا. تو بھائیو گن گن کے رکھنے کے شوق نہ کرو, لگانے کا شوق رکھو. اپنے اوپر بھی لگاؤ, اللہ روکتا نہیں. کماؤ حلال, حرام نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, سود نہ ہو, خیانت نہ ہو, جوا نہ ہو, سٹا نہ ہو, ذخیرہ اندوزی نہ ہو. تم سارے تاجر کراچی کے نہیں پورے پاکستان کے تاجر عبد الرحمن بن عوف کی جیب میں آ جاؤ. جیب میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو 10 بڑے صحابہ میں ایک. آپ نے کہا ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, زبیر جنتی, طلحہ جنتی, سعد بن ابی وقاص جنتی, عبد الرحمن بن عوف جنتی, عبد الرحمن بن عوف, ابو عبیدہ بن جراح جنتی, سعید بن زید جنتی. یہ 10 ٹاپ 10 صحابہ ہیں, ان میں ایک عبد الرحمن ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار, کاغذ دے نوٹ نہیں. تو میں بے وقوف بنا چھڑا سارے نے, کاغذ چاہ کر ٹورے ودن, کوئی سیٹ صاحب, کوئی میاں صاحب, کوئی شیخ صاحب, وہ نیرا کاغذ ہی کاغذ. اور کاغذ بھی اب واپس لے کے پلاسٹک دے چھڑے ہے. کارڈ ہے جی کارڈ. مطلب ہم کیسے بدھو بنے, کیسے بدھو بنے. ارے دولت سونے اور چاندی کا نام ہے. یہ کاغذ پہ ڈالر باڑے چلے جاؤ, ڈالر بھی لے لو, پاؤنڈ بھی لے لو, جو جتنے مرضی باڑے چلے. تمہیں بے وقوف بنایا ہے دنیا کے بنیوں نے. تمہیں کاغذ پکڑا دیے, تم سے جائیدادیں لے لی, اور پھر کاغذ بھی واپس لے کر تمہیں کارڈ پکڑا دیے. وہ فن لینڈ سے واپسی ہو رہی تھی تو وہ ہمیں بڑا کمرہ چاہیے تھا. وہ کمرہ چھوٹا تھا, وہ کروز تھا, یہ جو بڑے بڑے بحری جہاز چلتے, تو ہمیں کمرہ چھوٹا ملا. تو میں نے کہا یار کوئی بڑا کمرہ, تو ہماری جماعت بڑی ہے, تو کوئی بیٹھنے کی ہو, کوئی سونے کی ہو. تو ہم وہاں گئے کاؤنٹر پر, تو اس نے کہا جی اب 2500 کراؤن دے دیں تو ہم آپ کو کمرہ دے دیتے. ہم نے کہا لے لو. کہا نہیں ہم پیسے نہیں لیتے. کیا لیتے ہیں؟ کارڈ. وہ کہا بھائی پیسے تو زیادہ نہیں, کارڈ لیں گے. اب ہمارے تو پاس کارڈ نہیں تھے, تو سویڈن کا ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھا, تو اس نے اپنا کارڈ دیا, تو انہوں نے وہ اس کو کراس کیا, تو اس کو انہوں نے ہمیں بڑا کمرہ دے دیا. تو تمہیں تو پاگل بنا گیا بنیا, دنیا کا سب سے بڑا بنیا. تمہیں کاغذ دے کے تمہیں سیٹ صاحب بنا دیا, شیخ صاحب بنا دیا, پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا. اور عبد الرحمن جو چھوڑ کے مر رہے ہیں وہ کاغذ نہیں, کاغذ نہیں, 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار. ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا تھا. اور ایک ماشا میں نے سنار سے پوچھا کتنے کا ہوتا ہے, انہوں نے کہا 5000 روپے کا ماشا چل رہا ہے. اب اس کو تم ضرب تقسیم کر کے دیکھ لو کہ عبد الرحمن کتنا چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئے. ہم نے کہا عبد الرحمن